ہونا تھا۔ عمران Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ ابھی ہم نے ایک دو دن پہلے دیکھا کہ کس طرح سے میاں عباد فاروق کے جو صاحبزادے ہیں وہ کس حالت میں تھے اور کس طرح سے وہ جو المناک واقعہ جو پیش آیا، اور اس طرح کی بہت زیادہ فیملیز ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ 10,000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا ایک فالس فلیگ آپریشن میں، اور اس سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا بالکل بھی مکمل طور پر قطعی خیال نہیں رکھا گیا۔ ابھی بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ایک کثیر تعداد ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں، اور تقریباً 22 کے قریب خواتین جو ہیں ہماری جیلوں میں، ہماری بہنیں، اور انہی میں سے ایک نام جو بہت بڑا نام ہے ہماری سابقہ منسٹر، سابقہ ممبر قومی اسمبلی عالیہ حمزہ صاحبہ۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو اس چیز سے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی نہیں کیا جاتا، ایک مہینے کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، 2-3 ہفتوں کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا ابھی تک، اور کوئی نہیں جانتا کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ لیکن میرے ساتھ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آج موجود ہیں، تو میں بہت زیادہ داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت مشکل ہے کہ آ کر اپنا موقف دینا ایسے فسطائیت کے دور میں، ایسی ریاستی دہشت گردی کے دور میں، ایسے جبر اور ظلم کے دور میں کہ جب وہ آئے ہیں۔ تو میں حمزہ صاحب کو جو ہے وہ حمزہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حمزہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ حمزہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اس بات کو کا تہیہ کیا اور ارادہ کیا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ یہ پروگرام کر سکے۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اس بات سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی جو ہے وہ سامنے آئیں اور سٹوریز کو شیئر کریں کہ جن چیزوں سے، جن میزری سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلا سوال یہ حمزہ، یہ آپ کی ہاؤ آر یو گائز؟ آپ کی بات پر کاٹوں گا، میں مجبوراً آنا پڑا ہے جی۔ اٹس بین 4.5 months آلموسٹ، 4.5 جی ماہ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ہماری کسی جگہ پہ کسی قسم کی سنوائی نہیں ہوئی۔ میرا پرسنلی پالیٹکس سے یا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کے مجھے آپ کے سامنے آنا پڑے، بتانا پڑے کہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ آخر ہم پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے بات کا، اس کی 10-11 سال اس بچے کی عمر تھی، تو سیم اسی عمر کی میری بیٹی عالیہ کی بیٹی جو ہے اس کی عمر بھی 13 سال ہے، اور جس وقت عالیہ جو ہے وہ عالیہ کو گھر سے لے کے گئے ہیں، ایبڈکٹ کر کے لے کے گئے ہیں، تو اس وقت وہ بچی گھر پہ تھی، میری دونوں بیٹیاں، باقی بڑی بھی گھر پہ تھی، اور ان کے سامنے ان پہ یہ چیز ان پر بھی یہی چیز گزری ہے جو اس بیچارے بچے پہ گزری ہے۔ ان کے سروں پہ جو ہے بندوقیں تھیں، اور وہ اس کو عالیہ کو اس میں اسی ماحول میں لے کے گئے۔ ان بچوں پہ آپ خود اندازہ کریں کہ کیا گزری ہوگی۔ تو آخر حمزہ کیس کیا ہے، چاہتے کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ تو جو کر رہے ہیں وہی بتا سکیں گے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ یہ تو پورے پاکستان میں کوئی نہیں جانتا اس کو کہ کوئی چاہتا کیا ہے۔ ہمیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ جب سے ہم گئے ہیں، خواتین کا جو پاکستان کا لا ہے وہ اجازت دیتا ہے انہیں کہ آپ کو بیل مل سکتی ہے۔ آج 4.5 ماہ ہو گئے ہیں، کیس تو جب چلے گا تب چلے گا، وہ اس وقت ہوگا قانون کے تحت، جیسے بھی ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ ہمارا مطالبہ تو صرف یہ ہے کہ جو ایک خواتین کا قانونی حق ہے کہ ان کو کیس میں جو ہے بیل مل جاتی ہے، کہ بھی آپ اپنا جو ہے ٹرائل جو ہے یا اس کو جو ہے آپ اپنے پیشی پہ آئیں اور اس کے بعد آپ جائیں، ان کو جیل میں نہیں رکھتے۔ تو بیل کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا انہیں، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی جو ہے اس میں پروسیکیوٹر نہیں آتا، کبھی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ نہیں آتا، کبھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی تبدیل ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں ہم تو وہاں پہ بینچ نہیں بنتا، پھر نیا بینچ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا بینچ بن جاتا ہے، پھر وہ نہیں 4 ماہ بعد ایک وہ انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ 4 ماہ بعد ایک کیس میں نہیں جو ہے وہ دفعات لگ کے آ جاتی ہیں۔ وہ ایز
हम एक आम आदमी जो है वो बेचारा बस वो अदालतों में धक्के खाने के लिए है बस। अच्छा, तो मैं अगर आपसे पूछूँ, आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई है आलिया साहिबा से? जी, मेरी इस मंडे को मुलाकात हुई है जी, मंडे को भी और ट्यूसडे को वो पेशी के लिए जो सप्लाई है वो अदालत में, तो वहाँ पे भी मुलाकात। तो बस ये पेशी के दौरान ही मुलाकात होती है या क्या जेल में जेल जाके में जहाँ पर रखा गया? जेल में 1 हफ्ता बाद मुलाकात होती है जी, पीर के दिन, उस दिन भी मुलाकात होती है, वो आधे घंटे की मुलाकात होती है। हाउ इज़ शी डूइंग? अब अब जैसे कि पहले भी 1-2 बार मैं कहीं ज़िक्र हुआ है जी, और सोशल मीडिया पे भी आता रहा है कि शुरू में उन पे वहाँ जेल में काफ़ी सख्ती भी थी और कुछ अच्छे हालात में भी नहीं रखा, उन्हें एक छोटे सेल में रखा गया था। उनसे वहाँ से जो है उनसे जो है उनको वहाँ पे सर में शदीद चोट लगी, उसका फर्स्ट एड भी नहीं, कुछ मेडिकल अटेंशन किया, वो फर्स्ट एड भी नहीं मिली वहाँ उनको। और लेकिन उसके बाद ये शुरू के 1 डेढ़ माह में ऐसे था, उससे थोड़ा-सा बेहतर है कि कोई वहाँ कोई दवाई-शवाई चाहिए हो तो वो मिल जाती है, मुलाकात भी हमारी हो जाती है। अच्छा, और बच्चों की मुलाकात हुई है उनसे? जी, जी, बच्चों की भी मुलाकात हुई। बच्चों की ओके, मुलाकात हुई है मंडे को जो मुलाकात होती है उसमें बच्चे मेरे साथ हैं। ओके। अब मैं क्या आपको कोई ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं, कोई ऐसा कोई प्रेशर डाला जा रहा है आप पर? मतलब जेल के अंदर तो जो हो रहा है वो तो हम उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप पर या आपके बाकी घरवालों पर कोई इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है किसी किसी इदारे की नहीं, तरफ से नहीं, या किसी की तरफ से भी? नहीं, मेरे पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं, कोई नहीं, कोई किसी ने मेरे पे कहा हो कि ज़बरदस्ती कि जी ऐसे कोई नहीं, ऐसा ज़बरदस्ती को वाला कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, और क्या घरवालों को हिरासा किया गया उनकी गिरफ्तारी के बाद, अबडक्शन के बाद या के जो घरवालों को? एब्डक्शन के बाद घरवालों को कुछ नहीं कहा। एब्डक्शन के बाद ओके, कुछ ठीक। नहीं कहा गया, उसी वक़्त घर में वो जो तोड़-फोड़ हुई थी और वो जो सामान हमारा लूट कर लेके गए थे वो जो पुलिस के एहलकार थे और सादा लिबास में थे, वो जो है वो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ था उस वक़्त और वो घर में वो हमारी जितनी वो टीवी स्क्रीन्स थी, गाड़ियों की विंड स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो थी वो सारी वो जो ले गए थे साथ। वो लैपटॉप्स तो थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, जो आलिया के नहीं भी थे, वो भी साथ ले गए। और वो वापस नहीं किए कभी? नहीं जी, वो हमें मालूम ही नहीं है वो कहाँ गई। हुँ, किसने कौन लेके और गया, कहाँ लेके गया, हमें नहीं मालूम। एबडक्शन हुई किस दिन थी और किस तरह से हुई थी? 10 10 तारीख मई की को सुबह? 10 मई को शाम 5 बजे की बात है। अ, ओके। तो 3 वीगो गाड़ियाँ जो है वो हमारे गेट पर आईं और वो गेट अ, गेट से अंदर आए हुए पुलिस एहलकार भी थे उसमें वर्दी में और कुछ सादा लिबास में भी थे। उन्होंने ही फिर वो आलिया को साथ भी लेके गए वो और घर में वो सीढ़ियों में से उसको घसीटते हुए लेके गए, उसकी आँख पे कोई चोट भी आई जो अभी तक ठीक नहीं हुई। उसको एक आँख में ब्लर ही नज़र आता है। कितना ज़्यादा बच्चों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है ये तमाम चीज़ों से गो थ्रू होना। बच्चों के लिए बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे छोटी बेटी जो है वो स्कूल गोइंग है, उसके लिए तो शुरू में आपको पता है वो माँ का ना होना घर में वैसे ही जो ट्रेडिशनल एक हमारा फैमिली सिस्टम होता है उसमें जो है वो सारा घर की देखभाल जो है वो ख़वातीन के ज़िम्मे ही होती है। तो वो सब कुछ देख रही होती हैं, तो बच्चों के लिए तो वो एकदम एक माँ का बीच में से निकल जाना, सारे घर का निज़ाम तलपट हो जाना और फिर जिस तरीके से जाना वो इटसेल्फ एक बड़ा ट्रॉमा था। और उस तरह वो फिर कहाँ हमें तो वो शुरू में तो 4-5 दिन मालूम ही नहीं था कि वो गई कहाँ गई थी। 3-4 दिन तो हम यही ढूँढते रहे कि वो कहाँ गई, कभी किसी पुलिस स्टेशन तो कभी किसी पुलिस स्टेशन। तो हमें कहीं से कुछ जो है मालूमात ही नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ गई। फिर हाई कोर्ट में एबीएस फाइल की, फिर वहाँ से पुलिस जो सीसीपी लाहौर है उन्होंने बताया कि जी इस तरह हमने उन्हें कोट लखपत जेल में एमपीओ के तहत बंद किया और एमपीओ के तहत तो हुआ। 30 दिन की गिरफ्तारी होती है। जी, जी। लेकिन उन्होंने उनको अदालत के हुक्म पे जो है वो 18th को यानी 8 दिन बाद जो है 18th को रात को 1 बजे जो है वो जेल से रिलीज़ किया। रात को 1 बजे रिलीज़ किया और 1 बजे मैं वहाँ लेने उन्हें गया हूँ। वैसे तो रात के वक़्त रिलीज़ होता नहीं कोई प्रिज़नर, लेकिन ये एक एक्सेप्शन थी, हमें बार-बार फ़ोन आ रहा था कि जी आप आके उनको लेके जाएँ। हम वहाँ जेल के वहाँ पहुँचा हूँ मैं और मेरे फ़ादर लेने गए हैं उसे, तो जेल के बाहर ही जो है फिर 3 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी थी, वो उसको फिर एक किसी अननोन डेस्टिनेशन पे ले गई जो हमें नहीं मालूम। और द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने एटीसी में इसको जो है वो जो है प्रेज़ेंट किया वहाँ पे। ये एटीसी में दहशत गर्दी और अदालत। तो जो अदालती कार्रवाई में दफ़ात क्या डाली इन्हें? क्या क्या मतलब कौन-सा ऐसा ये मुकदमा डाला जो अब तक छूट? ये मुकदमा है जी 96/23 इसको कह रहे हैं पाकिस्तान पूरे में इस वक़्त ये मशहूर है मुकदमा 96/23 ये इसमें
ایک تو پہلے تو ایف آئی آر میں تو نام نہیں تھا ان کا, وہ نامعلوم افراد میں لے کے گئے ہیں. نامعلوم افراد میں وہ ایسا وہی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی لیگل ایسی کوئی بنتی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پروسیس ہے اس کا, وہ ریمانڈ دینا 14 دن کا, پھر 14 دن کا ریمانڈ دینا, پھر فزیکل ریمانڈ دینا, پھر فزیکل ریمانڈ دینا, پھر نئی دفعات ایڈ کر کے پھر فزیکل ریمانڈ دینا. وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلے اس طرح مقدمات میں نہیں ہوتا. یہ جو ہم جاتے ہیں وہاں عدالت میں, جو وکلا اور جو لوگ وہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اسی کیس میں ایسے ہے, باقیوں میں ایسے نہیں ہوتا, نہ آج تک پہلے کبھی ایسا ہوا. اچھا حمزہ, آپ جانتے تو ہیں باوجود اس کے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو سیاسی جماعت سے کسی تعلق نہیں ہے, یہ تمام چیزیں, لیکن آپ جانتے ہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مقدمے کے اندر سوائے سیاست کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل یہ سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ جو پارٹی سے علیحدہ ہو جائے اس کے لیے سب کچھ ہے. وہ اس کے ساتھ کون معاف ہے. ہاں, میرا اگلا سوال یہی ہے بائی دا وے, میرا اگلا سوال یہی ہے, کیا آپ نے جو ان سے ملاقات کی عالیہ صاحبہ سے, تو آپ نے کیا کہا کہ یار پریس کانفرنس کرو اور چھڑاؤ اپنی جان وغیرہ, کیونکہ آپ تو ظاہر ایک سیاسی انسان نہیں ہے, تو آپ تو چاہیں گے کہ بچوں کی ماں واپس آئے, آپ کی بیوی واپس آئے. جی انہوں نے اس قسم کی کسی بھی آفر سے صاف انکار کیا. نہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ نے بذات خود ان کو کہا, آپ نے ان کو کہی یہ والی بات. بالکل میں نے دیکھیں فیملی ڈسٹرب ہونی تھی, سب کچھ ہوگا گھر میں بھی اس طرح کے معاملات سارے, تو ان کو سے ہم نے تو کہا کہ دیکھیں آپ کو جو ہے جیل میں رہنا پڑے گا, سختی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, موسم کی سختی, جیل کی سختی, جیل میں رہنے کی سختی, نہ کھانا پینا وہاں ملے گا نہ کچھ, وہ انہوں نے برداشت کرنی ہے. ہم لوگ تو باہر ہیں جی, بچے بھی اپنا جو ہے وہ آج کل میں اسکول جا رہے ہیں, اپنا کچھ جو ماں کو یاد تو کرتے ہیں سارا وقت, لیکن جو ہے وہ پھر لائف گوز آن, تو وہ چلتی رہتی ہے. لیکن سختی تو ساری اس نے برداشت کی ہے, 4.5 ماہ سے جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. وہاں کا جیل کا ماحول وہ برداشت کر رہی ہے, یہ پولیس کی وینوں میں پیشیوں پہ آنا جانا یہ بھی وہ دیکھ رہی ہے. اس کے بعد اس کو اسپتال میں لے کے آئے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ کروانے کے لیے, 2 بار وہ سروسز اسپتال میں لائے ہیں. ایک اکیلی خاتون کو 35 پولیس والے لے کے آئے ہیں, 35 ایگزیکٹلی گن کے بتا رہا ہوں آپ کو میں, 35 پولیس والے, اس میں کوئی خواتین اہلکار بھی تھی اور دوسرے بھی تھے. 35 اہلکار اس کو صرف وہ ایک خاتون کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے سروس ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروانے, میڈیکل ٹیسٹ اس کے کروانے کے لیے لائے, تو 35 اہلکار اس کے ساتھ تھے. جیسے کوئی یہ پولیٹیکل جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی دہشت گرد ہے یہ لوگ. دکھ نہیں ہوتا کہ یہ غداری کے مقدمے ڈال دیے ہیں, ریاست سے غداری کے, یہ تمام چیزیں جن لوگوں نے, یہ دکھ سر صرف دکھ کا لفظ چھوٹا ہے سر اس کے لیے. عالیہ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کا ایسٹ ہے, ہارڈ ورکنگ, ڈیڈیکیٹڈ, ایماندار, نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے, ٹیکسٹائل انجینئرنگ اس کا فیلڈ ہے, اور 4 سال مسلسل گولڈ میڈلسٹ ہے وہاں کی. اس کے بعد انجینئرنگ مینجمنٹ میں اس نے یو ٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کا سیاست میں جتنا بھی عرصہ گزرا ہے وہ بالکل ایک بے داغ قسم کا کیریئر ہے اس کا. ایک جو ہے اس کی ایک ایکٹیویٹی, ایک چیز جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملک کی خاطر ہے, پاکستان کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کام میں آئی ہوئی. ورنہ اس کا جو ہے ویسے جو اس کا اپنا جو انجینئرنگ کیریئر تھا وہ چھوڑ کے, وہ سیکریفائز کر کے وہ اس میں آئی ہوئی. اچھا بچوں کے بارے میں اگر میں بالخصوص پوچھوں, آر دے ٹرامیٹائزڈ؟ ڈیفینیٹلی ٹرامیٹائز. ان کی تو ایک ہی دن میں جو ہے 10 بار صرف ایک ہی بات ان کی ہوتی ہے کہ ہماری ماں کب آئے گی. ایک پہلی اس بات تو وہ یہی پوچھتے ہیں ماں کب آئے گی, جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, جس کا پورے پاکستان میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کہ یہ لوگ کب ان لوگوں کی جان خلاصی ہوگی, کب ان کے اوپر سے یہ جو ہے یہ جو فسطائیت کا سلسلہ جاری ہے کب ختم ہوگا. یہ اور میں نے سنا کہ ان کی مدر جو ہے, شی از آلسو ناٹ فیلنگ ویل بیکاز آف جی وہ بوڑھی ہیں جی, ان کا بھی کافی, ان کی خاتون ہے, ان کا بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اور وہ جیل میں 1-2 بار ان سے ملاقات کے لیے آئی ہیں. وہ بڑی مشکل سے, وہ اسلام آباد سے پنڈی سے بلانگ کرتی ہیں, تو ان کے لیے سفر کرنا اور عالیہ سے ملنا وہ بڑا مشکل ہے. جیسے گھر سے لے کے گئے میری عالیہ کی ساس, میری مدر جو ہے وہ اس وقت گھر پہ تھی, ان کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. وہ حمزہ آئی نو یہ بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ چیزیں جس سے آپ گو تھرو ہو رہے ہیں, اور یہ جس طرح سے چیزیں خبریں چلتی ہیں, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایسا فسطائیت کا, ظلم کا, جبر کا
ریاستی دہشت گردی کا، اور ایسا دور ہے کہ کسی کو کوئی شرم، کوئی غیرت، کوئی اس طرح کی حمیت ہی نہیں ہے کسی کے اندر کہ کچھ بھی کر سکیں. ججوں کے پاس یہ نہیں ہے. آپ کو مطلب اس نظام میں انسان کر کیا سکتا ہے؟ مطلب یو ایز اے ہسبینڈ. اس میں یہ بتا رہے ہیں ایک ایسی بے بسی ہے جی، ایک ایسی بے بسی ہے کہ جس میں عام پاکستانی جو ہے وہ میرے سمیت مجھ جیسے، میں اکیلا نہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہم تو ایک مقدمے میں اس میں آئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا ہے یہاں آ کے ان عدالتوں میں کیا وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ. آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں، سارا نظام ایسا بوسیدہ نظام ہے، اس نظام کی اتنا کھوکھلا ہے وہ کہ اس میں کسی کو، کسی بھی بندے کو کسی قسم کا ریلیف ملنے کا چانس ہی نہیں ہے کسی بھی مقدمے میں. صرف اسی میں نہیں، دنیا کے ادھر یہ پاکستان کے کسی بھی مقدمے میں کسی کو آپ چاہے 10 منٹ میں سزا دے دیں، تو کسی کو آپ 10 سال لٹکائے رکھیں، تو کسی کو آپ جو ہے وہ اسی وہ جو ہے چھوڑ دیں، کسی کو رکھ اندر کر دیں، جب دل چاہے جو کر سکتے ہیں، اور وہ بیچارہ کچھ نہیں کرتے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر پارٹی کی طرف سے کوئی مطلب پارٹی کے لوگ جو ہیں یا مطلب تحریک ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے اس جماعت کا، ہمیشہ سے رہی ہیں، اب تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام ہو گئی ہیں، حقیقی صنف آہن جو ہیں وہ بن کر ابھری ہیں، تو پارٹی کی طرف سے کوئی سپورٹ یا مطلب سپورٹ آئی مین ٹو سے ناٹ لائک ادروائز مطلب قانونی معاونت یا کوئی اور اس قسم کی، یا پارٹی کے لیڈران اور جب خان صاحب جس وقت جیل میں نہیں تھے اس طرح کی کوئی کسی قسم کا کوئی وہ رہا ہے، یا پارٹی ہیز لیفٹ یو الون جسٹ لائک دیٹ؟ نہیں ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے. نصیر الدین خان نیئر صاحب ہیں، وہ لائر ہیں، وہ اس عالیہ کا کیس دیکھ رہے ہیں، اور وہ پارٹی کی طرف، وہ پارٹی کی ایک دو تین خواتین کا کیس دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اور اس کے علاوہ میری 2-3 پارٹی کے عہدے داران سے بھی جو ہے گاہے بغائے بات ہوئی ہے. انہوں نے عالیہ کے بارے میں دریافت کیا ہے، اس کی طبیعت شبیت کا پوچھا ہے، اور معلومات لیتے رہے ہمارے. اچھا ٹھیک ہے. اور جیل کی حالت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس وقت جو آپ ان سے ملتے ہیں؟ جیل کی کیا حالت ہے، کھانے پینے کا بندوبست وغیرہ وغیرہ، سردی ابھی تو چلے اتنی نہیں آئی، اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو. علی بھائی جیل تو جیل ہے، جیل تو جیل ہے، وہ برداشت ہی کرنی پڑتی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ اس طرح گئے ہو کہ جب آپ کا قصور بھی کوئی نہ ہو اور آپ کو 4.5 ماہ جو ہے وہ بند رکھا جائے، تو جیل اٹسیلف، اگر آپ کو صرف یہ کہا نا کہ بھائی یہ آپ کو 3 چھٹیاں، تو آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے 3 چھٹیوں میں گھر سے باہر نہیں نکلا، تو آپ آنی فیل کرنا شروع کر دیں گے. بھائی یار میں کیوں نہ باہر نکلوں، چاہے آپ ویسے 3 چھٹیوں میں گھر سے نہ بھی باہر نکلیں، لیکن اگر آپ کو کوئی کہہ دینا کہ بھی 3 دن باہر نہیں نکلنا، تو آپ سوچتے رہیں گے یار میں باہر نکل نہیں سکتا. تو اسی طرح جیل تو پھر وہ ایک ویسے ہی آپ کو ذہن پہ ہی اس کا اثر ایک ایسا ہے، پھر اس کا فزیکل ایک ایسا ہے. وہ کھانے پینے بھی وہاں پہ جو ہے وہ جیل کا کھانا بھی جو ملتا ہوگا وہ پتہ نہیں کتنا ہائیجینک ہے، نہیں ہے، کن کنڈیشن میں بنتا ہے، نہیں بنتا. تو اسی طرح یہ تو منڈے کو ایک ہم تھوڑا سا کھانا دے کے آتے ہیں، وہ کیونکہ وہاں کوئی فریج یا اس کی فیسلٹی تو اویلیبل ہوگی نہیں، وہ ایک دن میں اگر وہ کھا سکتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اس کے بعد تو پھر وہ جیل کا کھانا ہی کھاتے ہیں. اچھا. اور جیل کے واحد پی ٹی آئی کی ایم این اے ہے پورے پاکستان میں اس وقت، جو پچھلے 4.5 ماہ سے جو ہے جیل میں ہے. نہیں بالکل درست ہے. وہ اور میرے خیال سے یاسمین راشد صاحبہ ہی ہیں، تو خواتین. میں نیشنل اسمبلی کی ممبر کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ پروونشل اسمبلی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، میں جیل کے حکام کا اور جیل کے عملے کا کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا رویہ یا کہ ٹھیک رویہ ہے نہیں ہے؟ I'm sure she has told you, I'm sure. جی شروع میں وہاں پہ ایسا تھا جی، بڑی سختی تھی. ان کو سیل میں بھی بند رکھا گیا ہے، ان لوگوں سے جو ہے وہ وہاں پہ کام بھی لیا گیا، مختلف کام بھی لیے گئے ان سے وہاں پہ، بیگار جسے کہہ لیں آپ، بیگار بھی دی گئی ہے ایک قسم سے. تو اس کے علاوہ ان پہ سختی بھی تھی. پھر ڈرگ ایڈکٹس کو ان کے ساتھ والے سیل میں بند کر دیتے تھے، وہ رات کو چیخیں مارتی ہیں تاکہ ان کی نیند نہ پوری ہو سکے. اس طرح کی چیزیں تھی پہلے شروع میں. Hamza, I need an honest answer to this question. Are you a proud husband? I mean, despite whatever. Definitely. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں اس کو کہتا کہ بھائی تم جو ہے یہ کچھ ڈیل لے کے آ جاؤ، لیکن اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کچھ کرتا ہے. میں بھی یہی کچھ کرتا. ڈیفینیٹلی میں بتا رہا ہوں، میں نے جیسے ابھی کہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری بیگم ہے یا میرے بچوں کی ماں، اس لیے نہیں کہہ رہا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ عالیہ جیسی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا ایسٹ ہے. نہیں مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو راستہ بہت کٹھن ہے، جو بہت مشکل ہے، نہیں پتا کہ اس میں کوئی جیت ہے، نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا،
اور ڈٹی ہوئی، اور وہ بھی خاتون ہو کر ڈٹے ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے نہیں؟ یہ ہر کوئی اگر یہ اس عالیہ کے جیسے جو ہے بہادر اور نڈر لوگ نہ ہو دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آیا، آج آپ کو ظلم کے علاوہ کچھ نہ نظر آتا. کیا اس طرح خوبصورت کے بات. لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگ بنائے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ دنیا چل رہی ہے. ورنہ دنیا میں ظلم ہی ہو جو کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، جن میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بات کر سکیں، جن میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ظلم برداشت کر سکیں. میں بتا رہا ہوں کہ جی وہ میرے پاس تو مطلب وہ آپ باہر آئے گی تو پھر اس سے بات ہوگی، ہم اس کے فین ہو گئے ہوں گے. یہ تو بڑا اچھا ہے کہ اگر ہسبینڈ از اے فین آف وائف کی تو بہت بہت پازیٹیو ہے. لیکن بالکل بالکل ایسی بات. بالکل اب بچوں کا ہاؤ آر دے، آئی مین آئی نو دے آر گوئنگ ٹو اسکول ناؤ، پہلے سمر بریک تھی، یہ تمام چیزیں تھی، بڑی آپ کی مشکل مدر ہے، ہیں، آپ کے فادر ہیں، ہاؤ آر دے، بڑی مطلب کیسے مشکل ہے، بچے؟ بڑی مشکل ہے جی، بڑی مشکل ہے. وہ ان کو ان چیزوں پہ کنونس کرنا، وہ کہتی ہیں کہ ہم وہ کوشچن کرتی ہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہ کے کیا ملا ہے. ہمیں کہیں وہ جو بڑی بیٹی ہے وہ میری، وہ اس کو ہمیں اس بات پہ راضی کرنے کے لیے کہ بیٹا ادھر جو ہے ہمارا ملک ہے، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، یہیں سب کچھ کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں جو ہم پہ جو بھی ہو ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ ہمیں ان چیزوں پہ ان کو اب کنونس کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہاں پہ جہاں میری جان مال عزت نہیں محفوظ، کوئی بھی گھر میں آ کے توڑ پھوڑ کر سکتا ہے اور اسی طرح ہماری ماں کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے. کیا ہے یہ یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے اس جگہ پہ؟ ہمارا تو انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا تو ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی تو کہتی ہیں تو آپ تو اتنے جو ہے اپنا ملک کرتے ہیں، تو یہ کیا ملا ہمیں اپنے ملک؟ وہ اس طرح کے سوال کرتی ہے ہمارے سے، جس کا ہمیں ان میں کو آپ سے صفائی پیش کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھی ہمارا تو سب کچھ ادھر ہی ہے، ہم اس ملک سے ہیں اور ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں وہ بھی ادھر ہی دفن ہے، ہم نے تو ادھر سے نہیں کہیں جانا، نہ کچھ بھی ہو ہم ادھر ہی ہیں. اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں نا اس طرح تھوڑا سا فردر لے کے چلوں، دیکھیے ویسے تو تمام شہری اس ملک کے برابر ہیں، آف کورس ہونے چاہیے، برابر تو نہیں ہے لیکن ہونے چاہیے تمام لوگ. آپ ایک پڑھے لکھے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ابو ایوریج مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی وائف ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس ملک میں ایسا تمام چیزیں ہو رہی ہوں تو جو آپ کے بچے کہتے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ سر جی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہو رہی ہے. ہمیں ہم ان کے آرگومنٹس کے جواب نہیں ہے ہمارے پاس. اب اس کا جواب میں کیا دوں کہ جب وہ کہتی کہ دیکھیں آپ کے سامنے میرے سر پہ بندوق رکھ کے میری ماں کو میرے گھر سے لے گئے ہیں، سارا گھر توڑ گیا اس کے سامنے، میں اس کو کیا صفائی پیش کروں اس کے لیے؟ کس طرح میرے پاس نہیں ہے کوئی آرگومنٹ اس کو آگے دینے کے لیے. میں اس کو کس طرح کنونس کروں کہ بھائی یہ ہے. حمزہ کوئی امید نظر آتی ہے؟ اس کا کیا حل بس نکلنا؟ امید پہ دنیا قائم ہے. ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں، ان اللہ مع صابرین، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کوئی تو لگتا ہے، کوئی امید نظر آتی ہے کہ یہ میں خود یہ ابھی یہ عالیہ کا یہ جو ہے یہ مسئلہ چلا ہے، اس مشکل میں پھنسے. اس سے پہلے میں پرسنلی بھی میری صحت کو کچھ مسائل تھے، میں کینسر سروائیور ہوں. تو مشکلات جو ہے نا جی یہ آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کی طرف سے مشکل آتی ہے وہی دور کرتا ہے جی. میرا تو یہ بھی مان ہے. میں مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. I don't have anything else to say. I don't have words to express. I cannot imagine. I mean بڑا مشکل ہے. Imagine کہ آپ جس کرب سے، جس تکلیف سے، جس مشکل سے آپ گزر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ بلند حوصلہ ہیں. بڑی مشکل ہے یہ. میں آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ ابھی ہمیں 4.5 ماہ ہو گئے ہیں کچھ اس میں گزرتے ہوئے. شروع میں تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، ہماری راتوں کو سونا مشکل تھا کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آخر ہم نے کیا ایسا جو یہ سب سے گزر رہے ہیں، اور یہ کب ٹھیک ہوگا. پھر اوپر سے آپ دیکھیں تو پورے ملک کی ویسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح مہنگائی اور جس طرح لوگ جو ہے پریشان ہیں، جس طریقے سے جس طرح کے آپ کی یہ جو حکومتی معاملات چل رہے ہیں، وہ سارے سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. لوگوں کا جو ہے ہر طریقے سے لوگ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے پورے ملک میں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو کیونکہ آپ ایک سیاسی انسان نہیں ہے، میں اس وجہ سے آپ سے یہ ذرا اس طرح کی باتیں ایک تو پوچھ رہا ہوں.
آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو 16 ماہ سے پہلے کے حالات تھے اس ملک کے، اوور آل جو حالات تھے وہ ایک بہت بہتر ملک صورت حال میں تھا، جو کہ آج ہے اس رجیم چینج اور اس تمام چیزوں کے بعد؟ چلیں رجیم چینج تو کر دیا آپ نے، بھاڑ میں گئی رجیم چینج، لیکن آپ نے کر دیا، آپ جائیں بھاڑ میں، آپ نے جو کرنا تھا آپ کر لیں، معذرت چاہتا ہوں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا، لیکن یہ جو فصاحیت ہے. آپ باہر نکلیں، گھر سے باہر نکلیں، آپ جس طرح بھی جائیں گے آپ کو کوئی بھی جو عزیز شاعر انسان جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا 16 ماہ جو ہے پہلے حالات بہتر تھے اور اب بہتر نہیں ہے. یہ تو کسی چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں گے نا، آپ کسی ریڑھی بان کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، کسی کو بھی پوچھیں گے، وہ آپ کو اپنے الفاظ میں ہر کوئی یہ بتائے گا کہ جی آج سے 16 ماہ پہلے جو ہے یہ چیزیں بہتر تھیں، ابھی میرے پاس یہ مسائل ہیں، نہ بجلی سستی ہے، نہ گیس سستی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ جو ہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز سستی مل رہی ہے، نہ آٹا سستا ہے، نہ کچھ. آپ گنتے چلے جائیں اور آپ کو مسائل کا ایک انبار ہے. لوگوں کے پاس شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، اس حکومت کے ساتھ شکایتیں ہی شکایتیں. اس کے لیے کسی کو سیاسی ہونا سر ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جو ابھی حالات ہیں یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے یہ صورتحال. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آخری بات یہ تقریباً، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ذی شعور آپ نے بات کی، شعور کی بات کی آپ نے، کسی بھی ذی شعور سے پوچھنے والی تمام چیزیں، ہم جانتے ہیں کہ پیچھے طاقتیں کون ہیں جو یہ ڈوریں ہلا رہے ہیں، کون ہے یہ جو تمام چیزیں کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو فالس فلیگ ہے وہ کس طرح سے وہ کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں. حمزہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ناٹ اونلی ایز اے ہسبینڈ آف عالیہ حمزہ، کوئی گلا ہے اس سسٹم سے؟ سسٹم سے گلا نہیں ہو سکتا سر. سسٹم پوری دنیا پہ اسی قسم کے سسٹم ہے. گلا سر جو ہے وہ یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں سارے ان سے کرنا بنتا ہے. سسٹم سے کیا گلا کریں، جو سسٹم چلا رہے ہیں گلا ان سے بنتا ہے. نہیں لگتا نہیں کہ ریاست ذمہ دار ہے اگر ریاست ہی اپنے لوگوں کے خلاف ہو جائے تو؟ پھر ریاست جو ہے، ریاست ہم کہتے کس کو؟ پہلے ہمیں تو یہ نہیں معلوم نا ہم ریاست کہتے کس کو. ریاست ہے یہ بیچاری عوام، یہ 25 کروڑ عوام ریاست ہے، یا ریاست وہ ہے جو غیر سیاسی بندہ اس کو پاکستان میں نہیں بتا سکتا کہ جسے ریاست ابھی ہم کہتے ہیں. ریاست ہوگی ماں کی جیسی والی ریاست کی بات کر رہا تھا میں. ریاست کو ہم ڈیفائن ہی نئے طریقے سے کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ. ریاست عوام نہیں ہوتی، ریاست عوام ہے ریاست. ہم ریاست کسی اور چیز کو، کسی اور ادارے کو کسی اور شکل میں کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریاست عوام ہے. عوام کا بھلا ہوگا تو ریاست کا بھلا ہوگا. آخری سوال ہے عوام کو کچھ دیں گے تو ریاست جو ہے وہ ترقی کرے گی. عوام پہ خرچ کریں گے تو ریاست ترقی کرے گی. عوام کو جو ہے وہ شعور دیں گے، عوام کو تربیت دیں گے، عوام کو تعلیم دیں گے، عوام کو صحت دیں گے تو ریاست بنے گی. ایک سیلاب آتا ہے تو کون سا کوئی اتنا سا ایک ہمارے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے جو جا کے دیکھ سکتا ہو کہ کس طرح کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کسی ادارے کو ہم نے پنپ نہیں دیا. آخری بات ہے کہ کوئی پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے لوگ ابڈکٹ ہیں، آپ کا جس طرح کا مطلب ایک توکل ہے، ایک آپ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اور آپ نے اس طرح کی یہ باتیں کی اور یہ تمام چیزیں، اور آخر میں یہ بھی ایک بات ہے، اور ساتھ میں یہ کہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عدالتی نظام اگر ریلیف ملے گا تو شاید عدالتوں سے ملے گا، اگر ملا تو is there any appeal from you, from your kids, from your family, supposedly وہ بہت علم بردار ہیں آئین کے، قانون کے، وغیرہ وغیرہ؟ بالکل ان سے ہماری یہی اپیل ہوگی کہ یہ جو خواتین اس وقت اندر ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ جو ہے ان کو جو ہے ان کی فل فور ضمانت دی جائے. جو پہلا ہمارا یہ ان سے گزارش ہوگی کہ ان کو فل فور جو ہے ضمانت پہ رہا کیا جائے. ان میں خواتین ہیں جن کے بچے ہیں چھوٹے، جو کچھ ایسی ہیں جو خود بزرگ خواتین ہیں، ان کو سب کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کو ضمانت ملنی چاہیے. ٹرائل آپ چلائیں، بے شک اس میں بھی ہمیں عدالتوں میں یقین ہے وہ آگے جا کے جو ہے جب فیصلہ ہوگا تو اس کا ڈیفینیٹلی ان کے حق میں ہوگا، لیکن فی الحال ان کو ضمانت جو ہے جو ان کا حق ہے وہ دیا. چلیں حمزہ، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ کی ہمت کی میں داد دیتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ نے یہ ہمت کی، آپ نے اپنے آپ کو
اس کو کیا یو گاٹ یور سیلف ٹوگیدر کہ آپ جو ہے یہاں پر آئیں اور ہم سے بات کر سکیں. میں بالکل سمجھ سکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہاؤ ہارڈ وڈ اٹ بی فار یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ناٹ اونلی دیٹ, مگر جس چیز سے آپ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ کی جو ہے مشکلات کو آسان کرے, بچوں کی مشکلات کو آسان کرے. آپ کو بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا کہ جس چیز سے ہم گزرے ہیں وہ آپ نے بتانے کا لوگوں کو بتانے کا موقع دیا, اس کے لیے آپ کی مہربانی. نہیں حمزہ, ہمارا تو پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اور لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنی جو بھی کہانی, جو بھی سٹوری, جس چیز سے گو تھرو ہو رہے ہیں اس سے وہ ہمیں بتائیں. ہم یہ جو میری اور آپ کی بات جو ہے یہ عمار والے واقعے سے 1-2 دن پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد عمار کا واقعہ ہو گیا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ایک جو جس طرح عمر کی میں نے ذکر کیا اسی عمر کی میری بچی ہے, مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہوگا اور وہ باپ بیچارہ جو اندر ہے وہ کس چیز سے گزرا ہوگا. وہ میں ملنے جاتے ہیں مالیہ سے تو وہ بچے بچے میرے بچے میری فیملی, میرے بچے میری فیملی, بس یہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے, میرے بچے میری فیملی, میرے بچے میری فیملی. یہ دیکھیں یہ مشکل ہے, مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے تسلیم کرے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ کو بہت شکریہ حمزہ ایک بار پھر, تھینک یو سو مچ. میں حمزہ صاحب کا میں نے جس طرح کا شکریہ ادا کیا, میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو سے اینی تھنگ ٹو بی آنیسٹ ود یو. یعنی کہ جس کرب سے, جس مشکل سے اس سے گزر رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں بار بار امید ہی کر سکتے ہیں. امید کے علاوہ کریں بھی کیا, کر بھی کیا سکتے ہیں. احتجاج ہم نہیں کر سکتے, آواز ہم نہیں اٹھا سکتے, عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, ادارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کوئی بھی ایک پورے کا پورا سسٹم ایسا ہے کہ جس طرح مخصوص لوگوں کو, ایک سیاسی جماعت کو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز پر بنا کے, اور جو فالس فلیگ آپریشن جو تھا, فالس فلیگ تھا وہ 9 مئی, اس کی آڑ میں یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. جو لوگ ان کے فائدے اٹھا رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. پارٹی لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, صدر جو پارٹی کا ہے وہ جیل میں ہے, نائب چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہے, فرسٹ ایئر لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے, سیکنڈ ایئر. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک چلے گا, اور کتنے عبادوں کو پکڑیں گے, اور کتنے عماروں کی لاشوں کو ہم اٹھائیں گے, اور کتنی عالیہ حمزہ جیسی خواتین کو آپ آپ جو ہے وہ جیلوں میں رکھیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ عالیہ حمزہ اور اس طرح کی تمام خواتین جتنی بھی اس وقت جیلوں میں ہیں, یہ ہمت, استقامت, جمع مردی کا استعارہ ہے. یہ وہ حقیقی, اس ملک کی حقیقی صنف آہن ہے. وہ والا صنف آہن نہیں جو ہمیں ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا, یہ وہ اصل صنف آہن ہے. تمام لوگوں کا شکریہ. ہم امید کرتے ہیں بیٹر سینس جو پریویل کرے گی, اور یہ تاریکی کا دور ہے, یہ جو ایک لمبی اور اندھیری رات ہے, اس کی کوئی صبح ہوگی. تمام لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.